میں دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہوں, اپنے بارے میں تو میں نہیں سوچ رہا. میں تو اس طرح سوچتا ہوں کہ مجھے تو شاید اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے بے کیونکہ میں شک، اکیلا بیٹا ہوں. بالکل بالکل کہ ٹھیک آپ ہے, ساتھ ہوں. بالکل حسن لیکن اس میں ہاں. ایک پرابلم بھی ہے نا, اس میں ایک پرابلم ہے کہ آپ تو خیر کر رہے ہیں اور آپ کا ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ کہ آپ کی وائف کبھی کوئی بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ الگ بیک گراؤنڈ سے آتی یہ ہے, ہو جیسے سکتا ہے ٹالرنس. ہاں, نگت کو تو شروع سے تھا. تو پھر یہ بیلنس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا, یہ ٹرکی ہے اور بڑا. وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے ایک ہسبینڈ کے مائنڈ کو کہ بار بار نگت جیسی بیوی جب ایسے بتا رہی ہو یا لالچی ہو, اس کا ایک اچھے آدمی پہ بھی جو ہے نارملی جو ایسے نہیں سوچ رہا, وہ کتنا سوچنے لگ جائے گا. I think Nigat had a very big role to play in Hamid's mental health جو ہم نے ڈرامے میں دیکھی ہے نا, کیونکہ شروع میں اگر ایپیسوڈز, نادیہ شاید آپ نے تو دیکھے ہوں گے, بالکل بالکل. شروع کے ایپیسوڈز میں حمید از اے ویری ڈوسائل قسم کا آدمی, وہ اسے بھی سمجھا رہا ہے کہ اور یار افیکشن بھی دکھاتا تھا جو یہ اگنور کرتی تھی. ہاں, اور اس نے وہ باتیں بھی بولی بڑے آرام سے کہ وہ دیکھو وہ بچیاں, وہ بھی ہماری بچیاں ہیں جو مجید کی بیٹیاں ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سیلفش ہو کے اپنی بیٹی کے لیے ایک بڑا کمرہ لے رہے ہیں. بڑے آرام سے ڈوسائل قسم کا آدمی تھا. سو آئی تھنک a wife like Nigat will have a very big impact on anyone's mental health. تو اس کا بہت بڑا رول تھا. تو جس طرح آپ نے کہا زہیب کہ اگر ایسی بیوی ہو تو on a very serious note you have to think twice about these things کہ آپ نے کیا کریں, رکھنا ہے, بچے بھی ہو جائیں, بیگم بھی ایسے بولے, ماں باپ کا بھی خیال ہے, پھر لڑکی کو کیا کرنا چاہیے حسن. اب بیگم تو بچوں کے بعد یہ بھی نہیں کہ بیگم سے کہیں آپ جائیں, تو ساتھ رہنا ہے, نبھانا ہے, کیسے ہوگا. آئی تھنک طریقہ کار ہے. آئی تھنک نادیہ یہ بھی ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جس ریلیجن اور کلچر, اسپیشلی جس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, اس ریلیجن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ گریٹفلنس اینڈ صبر کا بہت جگہ ذکر ہے, بہت لوگ ذکر کرتے ہیں چیزوں کا. تو تھوڑا سا آپ ہو جائیں, تھوڑا سا آپ کر لیں, دیکھ لیں چیزیں, سچویشن دیکھ لیں کہ بن رہی ہیں نہیں بن رہی. اگر نہیں بن رہی, آپ نے بہت صبر کر لیا تب بھی نہیں بن رہی, تو پھر آئی تھنک ریلائز کر لیتے ہیں, ہسبینڈ ریلائز کر لیں گے کہ اچھا یار حسن, کوئی ایسا سین دونوں ڈرامے میں, جس ڈرامے میں بھی آپ کرتے ہیں جوائنٹ فیملی والا, جس میں رو پڑے ہو اور گھر آ کے ایسے ابا سے ملے ہو, پیرنٹس سے ملے ہو, ہاتھ چوما ان کا, کیونکہ ایسے میں تو اسکرین پہ دیکھ کے میں اتنا ایموشنل ہو رہی تھی, تو یو آر ایکچولی دیر ڈوئنگ اٹ, تو کیسا, کس سین نے ایک دم ہلا دیا. ملٹیپل سینس تھے. جاوید صاحب کے ساتھ تو میرا ایک بڑا اچھا وہ والا ریلیشن دکھایا تھا کہ کام بھی کرتا ہے. تو ایک وہ مسجد والا سین تھا جس میں جاتا ہوں ان سے معافی مانگنا. تو اس کے بعد جب میں, اصل میں میرے فادر جو ہیں وہ he has been a bit unwell, not that unwell, بٹ وہ والے انویل کہ ان کو نزلہ, فلو, زکام وغیرہ ہوا تھا. تو کل ہی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور وہ مجھے سین یاد آ رہا تھا, تو آئی ٹیئرز ان مائی آئیز کہ یار, مطلب ہی واز این ایئر فورس آفیسر, نادیہ کو تو پتہ ہی ہے. جی. تو میں کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہی 78 ناؤ, اور ہم سارے اتنے ترب خان بنے پھرتے ہیں اس دنیا میں, لیکن ہر کسی کا ایک وقت آنا ہے. اور مجھے دیکھ کے ان کو وہ بھی ہو رہا تھا, میں نے اپنا منہ پھیر لیا بیکاز آئی وانٹڈ ٹو کرائی, بٹ میں یہ نہیں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ان کو نہیں دکھانا چاہ رہا تھا کہ مجھے رونا آ رہا ہے. بالکل پر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جسٹ لوکنگ ایٹ ہم. تو مجھے وہ سین یاد آ رہا تھا کہ میرا نا فادر کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ وہی والا ہے جو اس میں جمع تقسیم میں جاوید شیخ اور حمید کا تھا. اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم. اور اصل بالکل بالکل بالکل. اچھا, اس معاشرے مجھے بتائیں کہ کیا معافی کی آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی کہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, یہ بھی رجحان کچھ کم ہو گیا نا اس معاشرے میں کہ بڑے اسٹبرن ہو گئے سب, کہ میں اپنی جگہ اسٹبرن ہوں کہ نہیں میری اولاد ہو گئی ہے, اولاد میں بڑی ضد, میرے فادر کی غلطی تھی, میں تو نہیں تسلیم کرتا, اور یہ تو پرانے وقتوں کے ہیں, میں کیوں, یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے نا. معافی مانگنے سے کیا, یہ ذرا بتائیں مجھے. اصل میں سر 2-3 مسئلے ہیں کہ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کبھی بھی بڑے غلط نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ چھوٹوں نے ہی معافی مانگنی ہے. تو چلیں چھوٹے تو معافی مانگ لیں, لیکن بڑے جب نہیں معافی مانگیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ دل میں بات رہ جاتی ہے. وہ ابھی میں ڈیبیٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ پاؤں میں بیٹھ جانا چاہیے چاہے بڑوں کی غلطی ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے آپ نے بیٹھ جانا چاہیے. بٹ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یار ایکوالٹی تھوڑی سی ہو, تھوڑا سا ہم ایکسیپٹ کریں, بھلے معافی نہ مانگیں
एक्सेप्ट करें, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लें, तो माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए, हर पार्टी को मांगनी चाहिए, आपको माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है, बट स्टार्ट ऑफ करना चाहिए, दिल से माफी मांगनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है, और बिल्कुल आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं करीबी कि आते हैं। अच्छा आसिफ, मुझे बताएं हाँ। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा, इंडस्ट्री का भी ज़रा बताएं कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप इतने अरसे से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो अभी स्टिल थिंग्स दैट अपसेट यू, फ्रस्ट्रेट यू कि यार ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं? आई थिंक मेनली इट्स लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट आई सी के लोग अभी भी टाइम पे नहीं आते। एक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, शूट टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, एक्टर्स तो एक हिस्सा है, हम लोग तो एक हिस्सा है उसका, लेकिन लैक ऑफ डिसिप्लिन है। मुझे बड़ी इरिटेट करती चीजें कि जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए होते हैं और सीन स्टार्ट होने वाला होता है, मैं एक्चुअली थोड़ा सीरियस किस्म का इंसान हूँ, मुझे होता है कि मैं सीन्स अपने प्रिपेयर करूँ और एक वक्त तक हम हल्ला गुल्ला कर लें, उसके बाद मुझे होता है कि यार अब सीन्स वीन्स कर लें, तो डिसिप्लिन नहीं है हमारी इंडस्ट्री में अभी भी, इट्स लैकिंग। टाइम पे आना नहीं है कि अगर हम 9-10 बजे का कॉल टाइम है, अगर 1 बजे शूट स्टार्ट हो रही है फॉर वट एवर रीजन, तो जाहिर सी बात है आपको फिर रात में यही होगा ना कि वो सीन्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे। और व्हाट अबाउट पेमेंट स्केल, टेक्नीशियंस का, एक्टर्स का, टेक्निकल स्टाफ का, क्योंकि चैनल तो बना रहा है, टीवी से भी बना रहा है, यूट्यूब से बहुत बना रहा है, लेकिन हम पेमेंट्स मुझे लग रहा है कि ज़रा थोड़ी पीछे की तरफ ही जा रही हैं, एक्सक्लूडिंग द मेन स्टार्स आपके, उसके अलावा। और जबकि आप टाइम दे रहे हैं, आप रिहर्सल भी कर रहे हैं, वक्त पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद अगर पैसे ना मिले, और लोगों का परसेप्शन है पता नहीं कितना आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं, इनके तो बस बारिश हो रही होगी पैसों की, रियलिटी। अच्छा, ये परसेप्शन तो मैं ये लास्ट से शुरू करूंगा, ये परसेप्शन तो इट्स एंटायरली रॉन्ग। हमारी जो लाइफ है वो आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ग्लिटरी नजर आती है कि हम बहुत वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उससे अगर आपके इस सवाल से फिर मैं पीछे आता रहूं, तो उसमें यह है कि बिल्कुल ऐसा है, पेमेंट की डिलेस हैं और कुछ जगहों पे ज्यादा हैं और कुछ जगहों पे इतनी नहीं है, टू बी फेयर विद यू, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आई डोंट नो। मैं इस पे वो हूं, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करता था कि यार ये क्यों नहीं है, कैसा है, वैसा है, फिर अब मुझे होता है कि आई एम वेस्टिंग माई ओन टाइम, इट इज अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ, तो अब मैं छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमने काम भी करना है। इट्स नॉट दैट कि मैं इसलिए छोड़ दिया कि मुझे काम नहीं मिलेगा, वो वाला जेस्चर नहीं है, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने वो चीजें छोड़ दी हैं कि कुछ जगहों से अगर नहीं आ रहे टाइम पे तो आई लेट देम बी। हाँ, मैं बोलता रहता हूँ उनको कि दे दें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, बोलते रहते हैं सर, बोलते रहने से मिलेगा, बात है कि मांगना पड़ता है, मांगना ये पड़ता बात है, सही है। मांगो ना तो फिर तो भूल ही जाते हैं कि असल मुझे एक चीज बता। ऑन दी अदर हैंड भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप ना मांगो ना, वो तब भी आपको दे देते हैं, ऐसे भी वो लोग कवर हो जाता है, कम लोग हैं अच्छे दुनिया में, कम लोग हैं, बहुत कम।